دوستو حسین اس طاقت کا نام ہے. میرا ایک ایک جملہ غور سے سننا پلیز. حسین اس پاور کا نام ہے. حسین اس طاقت کا نام ہے. اس طاقت کا نام حسین ہے. حسین کی طاقت اتنی چھائی ہوئی ہے, اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم وسیع ہے اور چھائی بھی ہے, اتنی وسیع پھیلی ہوئی. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے. ہے بندہ حسین, شان خدا کی ہے. شاعر کہتا ہے کہ وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی, غم حسین در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی. وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی کم نہ ہوئی, در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہے. در حسین اس شخص, اس جگہ کا نام ہے. حسین اس پاور کا نام ہے. حسین اس طاقت کا نام ہے کہ جو تمہاری زندگیوں کو بدلے گا. ایک چیز یاد رکھو کہ کربلا کا مقصد خود چھٹے امام نے, مقصد امام حسین کو خود چھٹے امام نے زیارت وارثہ میں بیان کیا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. بے شک ہم گواہی دیتے کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا, زکات کو ادا کیا, آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہیں عن المنکر. اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, میں میری ماں بہنوں کو بول رہا ہوں. یوکے میں آپ کی ذمہ داری, امریکہ میں, پوری دنیا میں جو مجھے اہل بیت چینل پہ 1443 ہجری کی شب اربعین کی مجلس سن رہا, مقصد حسین کو سمجھو گے. امام حسین نے اس وقت لاکھوں کے لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی, لاکھوں ملینز کی تعداد میں یزید کی بیعت کی تھی. ان ساری بیعتوں کو ٹھکرا دیا. یزید سے اتنی بڑی طاقت سے حسین اکیلے تنہا ٹکرا گئے. ظاہری طور پر میرا مولا شہید ہو گیا, لیکن جو مقصد ہے, پلیز, جو مقصد حسین تھا, 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو ایسا زندہ کر دیا, ایسا مضبوط کر دیا, ایسا مضبوط کیا کہ اب کتنے بھی یزید پیدا ہو جائیں, کتنی بھی یزیدیت پیدا ہو جائے, حسین کا وہ پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا. حسین نے اسلام کو وہ لائف دی. تو اب آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم بھی مولا حسین کے مقصد کو پروٹیکٹ کریں اپنی نسلوں کے ذریعے, اپنے جنریشن کے ذریعے. یہ نہیں کہ بچوں کو بتاؤ, میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات کو کہ اپنی جنریشن کو پروٹیکٹ کرو, اپنی نسل کو پروٹیکٹ کرو. اس لیے کہ مقصد حسین یہی ہے. بی بی زینب نے اپنے بچوں کو قربان کیا صرف اس لیے کہ نانا کا دین بچ جائے. چھوٹے چھوٹے بچے قربان ہو گئے. 6 مہینے کا علی اصغر جیسا شہزادہ شہید ہو گیا, لیکن حسین نے دین کو بچایا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری نسل ادھر ادھر نہ جانے پائے, ہماری اولاد ادھر ادھر جانے نہ پائے. میں بہت احتیاط سے جو بولنا تھا میں نے بول دیا کہ اپنے جنریشن کو, اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرو, اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرو. اگر تم نے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو تم سے کل پوچھا جائے گا, تم سے کل پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. تو ہم نے دین کے خاطر بچوں کو قربان کر دیا. اس دین کے خاطر پلیز 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 غور سے سنو. اسلام امام حسین کی نگاہ میں اتنا امپورٹنٹ تھا, اتنا امپورٹنٹ تھا کہ علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کیا, علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کیا, علی اصغر جیسے بیٹے کو قربان کر دیا. بی بی سکینہ کو حسین نے یہ برداشت کر لیا کہ میری بچی تماچے کھا لے لیکن میرے نانا کا دین بچ جائے. ہم اپنے اعمال سے اس کو ضائع ہونے نہیں دیں گا, اپنے اعمال سے اس دین کو نقصان نہیں پہنچانا. میرا ایک ہی مقصد ہے, شب اربعین کی مجلس اہل بیت چینل سے پڑھ کے بول رہا کہ حسین کے مقصد کو پہنچو, حسین کے مقصد کو پہچانو کہ کیا مقصد ہے حسین. دین سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے. پرائیورٹی جو ہے ہمارے لیے سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ نہیں, ہماری فرسٹ پرائیورٹی اسلام ہے. فرسٹ پرائیورٹی اسلام ہے. اسلام ہے تو تم ہو, اسلام نہیں ہے تو تم نہیں ہو. یہ یاد رکھو. سیکریفائس کسی چیز میں نہیں کرنا. میرے جملے غور سے سنو. دنیا کی ہر چیز میں کمپرومائز کرو. میں یوتھ کو بول رہا اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے شب اربعین کے مجلس میں کہ تم ہر چیز میں کمپرومائز کرو, بٹ نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین اینڈ عزاداری حسین. کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. سب سے پہلے چیز میرا مولا کی ولایت ہے, پرائیورٹی ہے, اور عزاداری حسین. یہ نہیں کہ چلتا ہے, نو. عزاداری پلیز, عزاداری حسین ہے تو اسلام ہے. مائنس عزاداری اسلام و لفافہ ہے, مائنس ولایت امیر المومنین اسلام و انولب ہے جس میں ختم. اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں, عزاداری نہیں ہے تو کچھ نہیں. آپ انصاف سے بولو, اگر ہماری زندگیوں سے عزاداری نکل جائے تو ہماری زندگی میں کچھ ہے, اسکیلیٹن بن جاؤ گے. اگر رزق مل رہا, روٹی توڑے لنگر میں, سانس لے رہے, اس کووڈ سے بچے ہوئے ہو, تو صرف عزاداری حسین اور ولایت امیر المومنین کی وجہ سے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
دنیا آپ کو ایسا ریز کر دے. 1400 ایئرس سے ریز نہیں کیا گیا. بنی امیہ بنی عباس کی حکومت میں کیا ہوا؟ زندہ 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 کھڑا کرتے تھے, پیچھے سے دیوار کو سٹارٹ کرتے تھے, کنسٹرکٹ کرتے تھے, سامنے سے کنسٹرکٹ. آپ سمجھے میری بات؟ کبھی سوچا؟ زندہ دفن ہو گئے, زندہ دیواروں میں چن دیا گیا. دیوار سادات بغداد میں آج سے 100 برس پہلے تک تھی. ایسا اللہ کے ہارون کے زمانے میں ظالمین ایسا زندہ کھڑا کر دیتے تھے. ان کا جرم کیا تھا؟ ابن زیاد کی قید میں, جیل میں, ہارون کی جیل میں, لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں, thousands and thousands and thousands and thousands شیعہ نے حیدر کرار. میں صرف سیکریفائس بتا رہا آپ کو موٹیویشن کے لیے کہ what are we doing now, ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بڑا اپنے آپ کو بہت بڑا شیعہ سمجھ رہے ہیں. یہ سیکریفائس دیکھو ان لوگوں کا کربلا کے بعد کیا سیکریفائس کیا. انہوں نے عزاداری حسین کو ولایت امیر المومنین کو بچایا کیسے. ابن زیاد کے جیل میں 3,500 شیعہ نے حیدر کرار, جس میں ابراہیم ابن مالک اشتر, جناب فضہ کے 4 بیٹے, مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی اور جتنے مولا کے چاہنے والے کوفے میں تھے, ظالم نے نیچے جیل میں ڈال دیا تھا. اور جیل کیسی تھی؟ انگلش کا ورڈ ہے ایسا نا, یہ 15 میٹرز نیچے تھی. اس جیل میں لوگ 4-5 سال رہے, ایک روٹی ملتی تھی. جرم کیا ہے؟ کرائم کیا تھا ان کا؟ ان کا کرائم جرم یہ نہیں تھا, یہ کوئی ڈاکو نہیں تھے, کوئی مرڈررز نہیں تھے, کوئی چور نہیں تھے, کسی کا مال نہیں کھایا تھا. ان کا جرم تھا ان کے دلوں میں علی کی محبت تھی, ولایت امیر المومنین تھی. اس جرم میں لے کے جا کے ان کو نیچے جیل میں رکھا تھا. آپ سوچو, انہوں نے ساری چیزوں کو, اپنی جان کو, اپنی جوانیوں کو قربان کر دیا, لیکن علی کی ولایت کو بچا لیا. تو آج 1443 ہجری میں شب اربعین کی مجلس میں بول رہا, کمپرومائز ساری چیزوں میں تم کمپرومائز کرنا, نو کمپرومائز ان ولایت علی and عزاداری حسین. جتنا ہو سکے. میں ولایت یہ نہیں بول رہا کہ آپ لندن کے بازار میں آؤ, میں یہ نہیں بول رہا کہ لندن کے مالز میں جاؤ, میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ پبلکلی جا کے بولو. نو نو نو, آج کا زمانہ پبلک میں جا کے بولنے کا نہیں ہے. آج کا زمانہ تو یو پروٹیکٹ یور جنریشن, یو پروٹیکٹ یور نسل, یو پروٹیکٹ یور کڈز, یو پروٹیکٹ یور چلڈرن. اگر تم نے اپنے بچوں میں ولایت امیر المومنین ڈال دی, عزاداری حسین ڈال دی, تو یہ نسل بچ جائے گی. ورنہ یاد رکھو, کوئی تمہاری مرنے کے بعد, کوئی تمہاری خبر پہ آ کے, گریب پہ آ کے ایک سلوات نہیں پڑے گا, ایک فاتحہ نہیں پڑے گا. تم thousand years نیچے اندھیرے میں, عذاب میں رہو گے اگر تمہاری نسل تباہ ہو گئی. میری ایک ہی خواہش ہے شب اربعین کی مجلس کا, میرا کمپلیٹ میسج ہے کہ عزاداری امام حسین نے اس اسلام کے خاطر چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا. بس میں آج کا زمانے میں صرف ایک ہی کام کرو کہ اپنی اولاد کو بچا لو. تمہاری اولاد بچ گئی تو مقصد حسین پورا ہو گیا. سلوات پڑھنے محمد والے, ایک بار سلوات پڑھیں پلیز. تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا, کربلا کا مقصد پورا ہو گیا. پلیز, میرا مطلب یہ نہیں, I don't mean that کہ کوئی آپ اپنی اولاد کو نہیں بچائے. اولاد کے ساتھ بیٹھو. کل رات کی کل دن کی جو مجلس ہے 3 بجے والی ہے, بیٹھ کے دن کی, the day of اربعین کی جو مجلس ہے کل انشاءاللہ afternoon 3 PM your time London time, اس میں بتاؤں گا کہ اربعین کے لیے کرنا کیا ہے. تو ایک بس جاتے 45 منٹس کی مجلس, جاتے یہ بات بولنا چاہ رہا کہ کل کا دن مسکرانے کا دن نہیں ہے, کلرفل ڈریس پہننے کا دن نہیں. سنو میں کیا بول رہا ہوں. کل کا دن اپنے بچوں کو بلیک ڈریس پہناؤ, خود بلیک پہنو, خود آفس بھی جا رہے تو بلیک ڈریس پہنانا. کل کلرفل ڈریس پہننے کا دن نہیں ہے, کل پارٹی کرنے کا دن نہیں ہے, کل مسکرانے کا دن نہیں ہے, کل ہنسنے کا دن نہیں, کل چہلم ہے, چہلم کا دن ہے. آج رات میں بھی زیارت اربعین پڑھو, اور کل کا دن ویری 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 امپورٹنٹ, کل زیارت اربعین ضرور پڑھنا کہ علامت مومن ہے. مومن کی جو 21 کوالٹیز بتائی گئی کہ اس میں یہ کوالٹی ہونا, یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہونا, نبیوں کی صفت میں سے ایک صفت ہونا, ولیوں کی صفت میں سے ایک صفت ہونا, ہی شوڈ بی آنیسٹ. یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی, یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی, ان کوالٹیز میں یہ بھی ہے. اور یہ حدیث 11ویں امام سے ہے, 11ویں امام سے یہ حدیث کہ وہ ظاہر حسین ابن علی روز اربعین رہے, ظاہر حسین ابن علی روز اربعین رہے. تو میری خواہش ہے سارے لندن کے سننے والے اہل بیت چینل پہ جو مجھے سن رہے ہیں, آج بھی زیارت اربعین آج بھی پڑھو, اور کل بھی زیارت اربعین. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ تم گئے تو نہیں نا زیارت میں, ہم نہیں جا سکے. مولا ہم کو آئندہ سال زیارت اربعین کو بلائے انشاءاللہ. ہم نہیں جا سکے, ہم یہیں بیٹھ کے پڑھیں. آپ یہیں بیٹھ کے پڑھیں گے, لندن میں بیٹھ کے پڑھیں گے, امریکہ میں بیٹھ کے پڑھیں گے,
تو مولا حسین تو اتنا کریم ابن کریم ہے حسین، اتنا کریم ابن کریم ہے حسین کہ تم کو وہی اجر دے گا کہ جو اگر تم کربلا میں مولا حسین کے روزے پہ کھڑے رہ کے پڑھ رہے، وہی تم کو ریوارڈ ملے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ میں اور امام حسین کا ظاہر، میں اور امام حسین کی زیارت پڑھیں گے۔ یہ ہو سکتا تمہاری ہماری یہ زیارت آئندہ سال تک زندہ نہیں رہے تو کیا کرو گے؟ اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تم کو زندہ رکھے، اللہ تم کو صحت کے ساتھ رکھے۔ آئندہ سال ہم سب کربلا مولا میں پورے گروپس جائیں اور جا کے مولا حسین کی زیارت پڑھیں۔ لیکن میری خواہش ایک سال اگر یہی زیارت اربعین جو میں آج آپ کو بول رہا، تم اگر 8 ربیع الاول تک، 8 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، لاسٹ ڈے آف دی عزاداری جو ہم کر رہتی ہے ہمارے پاس سب کانٹیننٹ، 8 ربیع الاول تک روز پڑھو، پڑھ کے دیکھو آپ مجھے دعا دیں گے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، I just need your duas, I just need your prayers۔ ڈیلی پڑھو، hardly it takes 5 to 6 minutes، hardly it takes 5 to 6 minutes۔ یہ وہ زیارت ہے تمہاری۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو ڈیوائن پل جو ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں زیارت اربعین ہے، اس میں سنو، آڈیو سنو، کھڑے رہ کے پڑھو۔ یہ زیارت جب بھی پڑھنا، زیارت اربعین کو بول رہا، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو ہدیہ ضرور کرنا، اور بی بی ربا، بی بی لیلا، بی بی ام فروا اور بی بی شہربانو، ان کی قربانیاں یہ سب واپس آئے تھے چیلوں کے لیے۔ 14 امام، 14 معصومین، جناب فضا اور پہلا، یہ سب واجب نہیں ہے تو، لیکن تم یہ کرو گے تو تم کو اجر زیادہ ملے گا۔ اور پہلا زائر حسین ابن علی، کون ہے پہلا زائر حسین ابن علی؟ جس نے شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم سے پہلے مولا حسین کی گریو کی زیارت کی، جس نے سیدانیوں سے پہلے گریو کی زیارت کی، کچی مولا حسین کی قبر کی زیارت کی۔ پہلا زائر، کتنا بڑا آنر ہے، کتنا بڑا آنر ہے کہ جس نے ریئل خاک شفا کو دیکھا، خاک شفا اپنے سر پہ، اپنے جسم پہ ڈالا، ریئل خاک شفا۔ پہلا زائر حسین ابن علی، جابر ابن عبداللہ انصاری جو حدیث قصہ کا نریٹر ہے، حدیث قصہ کا نریٹر ہے، اس کو بھی ہدیہ کرو۔ 14 معصومین اور ہماری امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو، بی بی حکیمہ خاتون کو، اس کے بعد دیکھو Your destiny will change۔ اتنی بڑی بات بول رہا ہے اہل بیت چینل لندن سے۔ You believe it or you don't believe، doesn't make any difference۔ اگر تم خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر تم یہ زیارت پڑھو گے تو تمہاری ڈیسٹینی بدلے گی۔ جو تمہارے دل میں حاجات ہے، جو تمہارے دل میں وشز، ان ساری کو زیارت کروا، لیکن کل نہیں، کل نہیں، کل نہیں، کل نہیں، کل تو صرف پرسہ دینا ہے، کل تو صرف گریہ کرنا ہے، کل تو صرف آوازاری کرنا ہے۔ بس دوستو، کل انشاءاللہ، کل کی مجلس میں جو 3 بجے ہونے والی ہے اربعین کی مجلس، کل کی مجلس میں انشاءاللہ اور باتیں آپ سے معروض کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اربعین کل کی اس سو امپورٹنٹ زیارت ہے، مومن کی علامت ہے، سائنس آف مومن جو ہے، اس میں ایک سائن یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا۔ تو میں کل آپ سے بول رہا، کل جب زیارت اربعین کل آپ شروع کرنا پڑھنا تو 18 ڈیز اس کے ختم ہوتے 8 ربیع الاول کو جو غم کا آخری دن ہے، 20 سے 28، 8 ربیع الاول، 8 ربیع الاول تک میں کچھ نہیں بولتا آپ کو، میں یوتھ کا 10 منٹس مانگ رہا، جسٹ گیو می 10 منٹس، میری بات سنو، 10 منٹ مجھے دو 18 دن کے لیے، 24 آورز میں آپ سے 10 منٹس مانگ رہا۔ بزرگ تو پڑھتے ہوں گے، اگر تم نے یہ زیارت اربعین کل سے شروع کی اور 8 ربیع الاول جو 11ویں امام کی شہادت کا دن، اس دن تک پڑھتے رہے اور تمہاری 1000 حاجات ہیں، 1000 دعائیں ہیں، تم یقین کرو کہ سال کے سارے آبسٹیکلز دور ہوں گے۔ کمنگ ایئر میں وی ڈونٹ نو کہ کیا ہونے والا، سارے وہ دیواریں ٹوٹتی ہیں۔ زیارت اربعین مولا حسین کی اتنی ریکمنڈڈ زیارت، اتنی عاشورے کے بعد اگر کوئی زیارت ہے تو وہ زیارت اربعین ہے۔ پلیز میری ریکویسٹ، آپ کو 10 منٹ جائیں گے، صرف 10 منٹس، کل سے شروع کرو زیارت اربعین اور 8 ربیع الاول تک پڑھو اور دعا مانگو، جو تمہاری دعا حاجت ہے وہ مانگ کے دیکھو۔ رزق کا، بیماری سے بچ جاؤ گے، 1 سال تک میجر ڈیزیز سے بچو گے، unless you are doing something wrong۔ یہ زیارت، پھر میں بار بار ایک جملہ بول رہا آج کل کہ وہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے، کنڈیشنز کے بعد یہ بلیسنگ ہے۔ کل تمہاری دعا، کل سے لے کے 8 ربیع الاول تک اگر تمہاری حاجات ہے، پیپر پہ لکھو اور زیارت پڑھ کے بولو، اللہ مولا حسین یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو۔ تم مانگتے ہوئے تھکو گے، حسین دیتا ہوا نہیں تھکے گا۔ حسین سے مانگ کے دیکھو یہ زیارت اربعین، اور اس زیارت کو گفٹ کرو کل صبح میں۔ اگر آپ یہاں نہیں بھی آ رہے، اگر امام بارگاہ نہیں آ رہے، آفس سے کوئی مجبوری ہے تو گھر میں پڑھو اور بچوں کو لے کے پڑھو، بچوں کو بتا کے پڑھو، پوری اپنی اولاد کو سامنے رکھ کے پڑھو اور ان بچوں کو بتاؤ، جسٹ ٹیل دم واٹ کہ آج اربعین
अरबईन का दिन है, आज 40th डे है आशूरे का, मौला हुसैन की शहादत का। दे शुड नो। उसके बाद बच्चों को एक जुमला बोलो, खाली बच्चे खड़े रहकर सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह इतना बोलना काफी है। उसके बाद देखो तुम्हारे घर पे ऐसा शेर आता रहमत का, आप इसको इजी मत लो। अरबईन इज सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आज 30 मिलियन लोग करबला में नहीं जाते। मोमिन की अलामत है, सबसे बड़ी जियारत करबला की अरबईन की है, आशूरे की मखसूसी नहीं है। आई डोंट मीन कि आशूरे में मत जाओ, डोंट थिंक लाइक दैट। मैं ये मतलब नहीं है, मैं ये बोल रहा आशूरे की जो मखसूसी है वो अरफे की है और नीमे शाबान की है और अरबईन की है। हर दिन जाओ जियारत को, आशूरे को जाओ, पूरी लाइफ जाते रहो, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये जियारत सारे मासूमीन ने कहा कि अरबईन हुसैन सबसे बड़ी जियारत है करबला की। तो जाके देखो, अगर हम नहीं जा सकते, हम बर्मिंघम में बैठे हुए या दुनिया के किसी हिस्से में बैठे हुए, मैं नहीं जा सक रहा, मैं यहां बैठ के बोलूं सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो हुसैन वही अजर देगा जैसे करबला में जरी के सामने खड़े रह के तुम सलाम करो। स्टार्ट रिसाइटिंग जियारत अरबईन फ्रॉम टुमारो फॉर 18 days। ये वो जियारत है कि अगर किसी बीमार के सर पे पड़ो और ऐसा ब्लो करो, पिला दो, लेकिन कंडीशन अप्लाई होंगे। वो ये बरकत है जियारत अरबईन। हसद, जादू, मैंने बोला ही नहीं इस साल 10 दिन में, जादू का असर जियारत अरबईन पढ़ के कोई पानी पिला या दम करे, उसके बाद दुआ ऐसा खूब, जादू वादू सब भाग जाता। कोशिश करो कि अपने घर में जियारत अरबईन 18 दिन तक चलना है, 18 डे 8 रबीउल अव्वल तक। सारे बर्मिंघम के सारे तुम्हारे इश्यूज दूर